وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. قرآن فرماتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم کے دیوانوں صحابہ رب کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ فرما دیا ہے. اب آئیے دو باتیں سامنے رکھیے. ایک طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا دل صاف کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایمان مصطفیٰ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو صحابہ اکرام کے دل کے قریب کیا اور اس طرح قریب کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھا. ایمان کو آراستہ پیراستہ کر کے پیش کر دیا گیا. صحابہ اکرام سچے ایمان والے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, کل قیامت کے دن جب ایمان والا ہوگا, میں صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بات کے ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں, پل صراط سے گزرے گا. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پل صراط کہتا ہوگا جزیا مومن فإن نورک اطفا لہوی. ایمان والے جلدی سے گزر جا, تیرے نور ایمان کی برکت نے میری لپٹوں کو اور میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, اگر کوئی مصطفیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے, بات کا ہے اگر وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے, اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے نور ایمان کی وجہ سے پل صراط کے نیچے جو جہنم ہے اس کے شعلے بجھ جائیں, تو میاں تم نے نور ایمان پایا ہے. ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایمان پھیلایا ہے, اسلام پھیلایا ہے. یہ نور ایمان تمہیں بزرگوں کے واسطے سے ملا ہے. اور صحابہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے نور ایمان کسی دنیا دار, کسی عام انسان یا کسی ولی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے پایا ہے. جب بعد والوں کے نور ایمان کا کمال یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے نور ایمان کا کمال ابھی ماضی قریب کی بات ہے. ایک شخص نامراد, علمبردار فساد, صاحب بغض و عناد, یہ سارے الفاظ بہت کم ہیں, اور وہ بھی ایسی پاکیزہ جگہ میں. سوچنا چاہیے کہ حضرت عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا عرش پاک جنہوں نے فیض پایا ہے تو بریلی محبت سے شخص نامراد, اس نے بول دیا صحابی رسول کے لیے, اور جملہ بولا تو کیا بولا. میں یہاں جملہ بیان کرنے سے پہلے بغیر تحقیق کے نہیں, صاحب معاملہ ہیں جنہوں نے کی تھی, پہلے رابطہ کر کے ان سے جملہ معلوم کیا اور اس کے بعد مجھے گفتگو کا وہ کلپ بھی مل گیا, جو کلپ الحمدللہ میں سند کے طور بھی پیش کر سکتا ہوں. اگرچہ وہ معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن وہاں بہت سارے باشرہ گواہ بھی ہیں جنہوں نے جملے سنے ہیں. یہ جملہ میں کیوں بول رہا ہوں وہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے اس نے جملہ کیا بولا اس کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں. میں پہلے اپنے رب کا یہ شکر ادا کرتا ہوں, مولا تو نے ہمیں الٹا سیدھا قائد نہیں دیا ہے, قائد ملت علامہ اسد رضا خان جیسا قائد دیا ہے, جن کا قدم الحمدللہ رب العالمین سرکار تاج شریعت کے قدم پر ہے, اور تاج شریعت کا قدم سرکار مفتی اعظم کے قدم پر ہے, ان کا قدم اعلیٰ حضرت کے قدم پر ہے. یہی سلسلہ آگے تک چلا جائے اور رب سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ سچے قائدوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے, اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کراتا رہے. لیکن وہ ان کو مبارک ہو جن کے یہاں وہ آیا تھا. سب سے پہلے تو مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ جب زمانہ جانتا ہے کہ جس کو صحابہ کی تعریف بری لگ رہی ہے وہ ان کی تعریف کر دے, معبودان باطلہ کی تعریف اس کو اچھی لگے اور صحابی کی تعریف بری لگے. پہلے تو شکوہ ان سے ہے کہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں, ایسوں کو منبر رسول پہ بلاتے کیوں ہے, اور بلا لیا تھا تو اگر وہاں داعیہ کبیر بیٹھے تھے تو ان داعیہ کبیر کو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے دعوت دیتے اور کہتے یہ جملہ غلط ہے, مسلک کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے,
حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. اور جملہ کیا بولا؟ جملہ بولا کہ جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا بدبخت، یہ تیری زبان کسی اور کی تعریف میں کھلی تھی، اسی لیے صحابی کی تعریف تو کیا کرے گا؟ صحابی کی تعریف وہی کر سکتے ہیں جو سچے مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ. اور دوسرا جملہ یہ بولا اسلامی طرز کے خلاف کام کیا ہے، اسلامی طرز کے خلاف. ان دو جملوں کا آپریشن بعد میں ہوگا، مگر میں قربان جاؤں سرکار کی نگاہ نبوت پر، قربان جاؤں سیدنا امیر معاویہ کی روایت پر کہ جنہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے. اور صحاح ستہ میں ابن ماجہ ایک معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ قال قام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبہ. حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں لوگوں، حضرت امیر معاویہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اینا علماؤکم، اینا علماؤکم. اہل علم کو آپ پکار رہے ہیں، کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار؟ کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار؟ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. اہل علم کو خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث کسی کے واسطے سے روایت نہیں کی ہے، بلکہ بتانے والا مصطفیٰ ہے، فرمانے والا مصطفیٰ ہے، سننے والے امیر معاویہ ہے. میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ بہت آگے تک کا دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے گا، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی جائے گی. سرکار نے ارشاد فرما دیا، سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. سرکار نے فرمایا سنو، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا. اور سنو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے دین کو لے کر جب آگے بڑھے گا، چاہے اس کی کوئی مدد کرے یا اس کی مخالفت کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر حضرت امام مہدی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم ہے. اگر ایک طرف باطل پرست لوگ ہیں تو دوسری طرف حق کے دائی بھی ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں، سرکار نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا. لوگ اس کی مدد کرے یا نہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں. اب بات آپ نے سمجھ لی تو بات آگے بڑھیے گا. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ کتاب اٹھائے علامہ جلال الدین سیوطی کی، نام ہے اس کا نام ہے احیاء البیت بفضائل اہل البیت. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہا انا لکل شیء اساسا واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ. سرکار فرماتے ہیں اسلام کی دو بنیاد. کتنی بنیاد ہے؟ دو بنیاد. پہلی بنیاد کیا ہے؟ حب اصحاب النبی، نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنا. تصدیق کرو سبحان اللہ بول کر بلند آواز سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بدبودار کے خلاف دمدار لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. جملہ سنیے گا. سرکار نے فرمایا حب اصحاب النبی، نبی کے صحابہ سے پیار کیا جائے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. تصدیق کرو بلند آواز سے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور ان کی صحابیت پر کسی کوئی ایسا ویسا نہیں، بلکہ ایسی ذات جس کو میرے نبی نے دعا دی تو قرآن کا مفسر بہت کم عمر میں بن گیا، جس کو زمانہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے. ان کی بارگاہ میں ابن ابی ملیکہ آئے اور کہنے لگے او ترى معاویہ تو برکعت. حضرت امیر معاویہ نے تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر فإنه قد صحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میاں وہ سرکار کے صحابی ہیں اور سرکار کا صحابی کوئی کام بغیر شریعت کے اور مصطفیٰ کی حدیث کے دلیل شرعی کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے. بہت بیماری چل گئی ہے سوشل میڈیا پر، نہ جانے کون کون سے لوگ کس کس طرح
کے لوگ جن کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جاڑے اور گرمی میں کس طرح استنجا ڈھیلے سے کیا جائے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے صحابہ سے پیار کرو، اور اس کے بعد چاہتا ہے اہل بیت سے پیار کرو۔ دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھیے گا۔ اہل بیت کے فضائل میں میں کیا بولوں، بہت ساری گفتگو آپ نے سماعت کی ہوگی، مگر ایک جملہ بول دیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہے نا، اور ان میں خاص طور سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے سرکار نے فرمایا تھا، یا علی انت وشیعتک تاتی یوم القیامت انت وہم راضون مرضیون۔ کہا علی اور تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ تم اور وہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سب سے راضی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَابًا مُحْمِرًا، اور تیرے دشمن آئیں گے نا تو کیفیت یہ ہوگی کہ چہرے بگڑے ہیں، ڈھکیلے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ زبردستی، اب زبردستی کا بدعمالیاں ہے نا، صحابہ کے خلاف بھونکے ہیں، حضرت علی سے ناصبیت جیسا علم برداری کی ہے، تو الحمدللہ بفضلہ تعالی رب کا کرم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ان دونوں سے دور ہے، نہ خارجی ہے، نہ رافضی ہے، نہ ناصبی ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آگے بڑھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اسلام یہ چاہتا ہے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ کون ہے بھائی؟ آپ آئے ہو، آپ کو صحابی نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی خام میں سرکار کو دیکھ لے اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ میاں صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو بیداری کے عالم میں، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے، اور جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے اس کے لیے کمال دیکھے۔ لا تمس النار مسلما رانی اور رامن رانی، سرکار فرماتے ہیں جہنم کی مجال نہیں کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے صحابی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ آگے بڑے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منهم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا۔ سرکار فرماتے ہیں، میرا سنو، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اللہ سبحان کیا سمجھ اللہ۔ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے۔ اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھائیں میاں؟ جب یہ عقیدہ ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، ذرا دیکھے۔ آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی، سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا پایا، فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ محبت سے بولو، اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے۔
واہ 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 واہ، بے شک۔ وہاں پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے، آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا۔ اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں۔ میں احساس کمتری کا نہیں، برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو، نبی کے صحابہ کا پایا۔ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی؟ یہ بتاؤ۔ فرمایا یقاتلون عن دینہ، وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ معیار سنیت بتا دوں، اللہ سلامت رکھے، وقت کم ہے، غور فرمائیے گا۔ معیار سنیت بتا دوں، سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرو، اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو اور تم بھی اس کی چپیٹ میں۔ سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے، میاں زحمت ہی زحمت ہوتی ہے۔ دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر، ایک تہلکا سمجھ گیا، اور کیوں نہ بچے؟ اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے۔ ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ کل بھی ہٹایا تھا، آج بھی ہٹایا ہے، اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر ایک بار نہیں تین بار فرمایا۔ گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے، جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے۔ سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ، سرکار نے فرمایا میرا صحابہ کا ذکر کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا۔ کیسے کریں ذکر؟ کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرع عقائد، لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر۔ یہ ضابطہ بیان کیا گیا، صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم، گالی گلوچ اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا۔ یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ اونچا بولیے اور محبت سے سبحان اللہ۔ آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے، اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا۔ یہ باتیں آپ نے سمجھ لی؟ صحابہ اکرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اونچا بولو، ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اب آگے آپ غور کیجئے گا، جناب نے کیا بولا ہے؟ جناب فبشرہم بعذاب علیم۔ میں نے کہا جو ادھر جناب بول رہا ہے نا، میں اس کے لیے جناب اسی طور پہ بولوں گا، اس لیے کہ جس کی زبان صحابی کے بغض میں کھلتی ہے اس کو
حضرت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کون ہے؟ اس صحابی کے لیے بولا ہے جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ کریم کا صحابی کہا جاتا ہے، جو امین زمین خدا ہے، جو اللہ رب العزت کی زمین کا امیر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کے لیے بولا جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آواز پہنچے گی بہت دور تک، اس لیے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت دور تک پہنچے گی، اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں، غلطی سے مراد کیا ہے؟ اگر غلطی سے مراد خطا اجتہادی لے رہے ہو تو پھر ایسی بات بتاؤ مجھے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے مورد لغزش، ایک جملہ ہے خطا، ایک جملہ ہے پر غلط و خطا، یہ ہے اعتقاد الاحباب کے اندر، مگر اعلیٰ حضرت نے جس زاویہ فکر سے بولا ہے تو اس کے بعد میرے امام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں دخل اندازی کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ میاں یاد رکھو، میرے امام نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف مثل حنفی اور شافعی کے ہے۔